ہمیں 5 سال لگے گے اس کو اس سٹیج پہ پہنچنے پہ جس پہ کہ ہم تقریباً کوئی 15 سے 20 ارب ڈالر کا سال کا بزنس کر رہے ہوں گے اس میں. لیکن کرکٹ اب جو ہے نا وہ خالی کھیل نہیں ہے, وہ ہمارا ایک ایسا ٹونک ہے, بوسٹر ہے کہ وہ ہمارا مورال بھی ہائی کر سکتا ہے اور ہمارا مورال ڈاؤن بھی کر سکتا ہے. جب وہ پاکستانی جو بزنس مین ہیں جو کہ اپنے ایک تھرو ڈاکومنٹ تھرو بینکنگ چینل گاڑیاں امپورٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کو اجازت ہو تو وہ چاہ کے وہ جو گاڑی منگائیں تو اپنے نام پہ منگائیں, ان کی جو ٹیکس پے کرے تو اپنے نام پہ ٹیکس پے کرے. جاپانی جو گاڑیاں بنی ہوتی ہیں جاپان میں بنی ہوتی ہیں, اس کی کوالٹی اور ان کی کوالٹی کا زمین آسمان کا فرق ہے. السلام علیکم بھائیو بہنوں. آج کل جہاں پر ایران میں ایک بڑی شدید جنگ لگی ہوئی ہے, اس کے ساتھ ہی بہت سے لوگ ہمیں پاکستان کی معیشت کے اوپر طرح طرح کے تجزیے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, جس میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اب ڈوبنے والی ہے, ملک تباہ ہونے والا ہے, ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا. اور یہی لوگ آج سے چند سال پہلے بھی یہی باتیں کر رہے تھے, لیکن پاکستان نے انہیں غلط ثابت کیا. اسی طرح ہی آج ہمارے ساتھ ایک بڑے خصوصی مہمان بیٹھے ہوئے ہیں جن کی معیشت کے اوپر کافی گرپ ہے. آل پاکستان آٹو موبائل ایسوسیشنز کے پیٹرن ان چیف ہیں میاں شعیب صاحب. ان کو ہم نے دعوت دی ہے اور آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان کا جو معاشی منظرنامہ ہے آنے والے 10 سالوں میں وہ کیسا ہوگا, کیا پاکستان کے لوگوں کی قسمت بدلنے والی ہے, کیا پاکستان میں غیر ملکی انویسٹمنٹس آئیں گی, اور اس کے علاوہ پاکستان میں یہ جو نئی چائنیز گاڑیاں آ رہی ہیں ان کا کیا مستقبل ہے. یہ سارے سوال ہم پوچھیں گے. تو جی شعیب بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی میں شکر, تھینک یو. اچھا, تو شعیب بھائی سب سے پہلے تو یہ جو ایک ایران جنگ کی وجہ سے صورتحال پیدا ہوئی ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے, اور عرب ممالک سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب انویسٹمنٹس وہاں پر محفوظ نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اب انویسٹمنٹس کا جو رخ ہے وہ پاکستان کی جانب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فرحان بھائی, آپ نے مجھے دوبارہ جو ہے نا موقع دیا. اور بات یہ ہے کہ کوئی یہ سمجھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے جو کہ جس کو کہ یقین نہیں ہے, جس کو اپنی ذات پہ یقین نہیں ہے, جس کو اس پہ یقین نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا تو ہمیں کیا کرنا ہے. میں تو اس وقت بھی مجھے یقین تھا جب کہ لوگ جو ہے نا وہ دبئی میں جا رہے تھے, دبئی میں انویسٹمنٹیں کر رہے تھے, تو فلائٹ آف کیپٹل ہو رہی تھی یہاں سے کہ پتہ نہیں کیا وہاں پہ ایسا ہونے جا رہا ہے جو کہ ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے. میں تو اس وقت سب کو کہتا تھا کہ دیکھو بھائیو, یہ پاکستان جو ہے نا یہ خدا داد مملکت, اس پہ ہمارے پاس بہت اچھے ابھی چانسز ہیں, لیکن اس کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کیا کیا اپرچونیٹیز چاہیے. ہم نے اس چیز پہ 10 سال سے جو ہے نا جو آگے کا آپ بات کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے, خاص طور پہ جو پچھلے سال جو ہم نے انڈیا کو ڈاکو چنے چھپائے ہیں, اس کے بعد سے دنیا کو پتہ چلا ہے اور ہمارے عربی بھائیوں کو بھی پتہ چلا ہے کہ آپ ہمیں اتنا آسان مت لیں. اور ہم نے جو آپ نے تو بلڈنگیں بناتے رہے ہیں, ہم نے وہ سال اپنے جو ہے نا وہ اس پہ وہ چیزیں بنائی ہیں, ایسے ایسے راکٹ بنائے ہیں, ایسے ایسے میزائل بنائے ہیں جو کہ آپ کے ہی وہ اب کام آنے کے جو آپ ہمیں ہماری طرف دے رہے ہیں, تو اس لیے کہ آپ لوگ وہ کام کرتے رہے, ہم دفاع مضبوط کرتے رہے. اور یہ خوشی کی بات ہے, چاہے ہماری کوئی سویلین گورنمنٹ ہو, چاہے وہ ہماری فوجی حکومت بھی رہی ہو, ان سب نے جو ہے نا ایک ہی سب کا اتفاق تھا کہ جناب ہم نے اپنے ملک کا جو ہے نا وہ دفاع مضبوط بنانا ہے, اور دفاع مضبوط بنائیں گے تو ہم اپنے ملک کا بھی دفاع کر سکیں گے, اور ہمارے جو مسلمان بھائی پوری دنیا میں جو ہماری طرف دیکھتے ہیں, ہم ان کے لیے بھی یہ ایک مضبوط قلعہ ثابت ہو گئے. تو میں تو جی یہ پہنچا بھی سارے جو معاملات کو دیکھ کے کہ بھائیو انویسٹمنٹ جو ہے نا صرف وہی پہ سیف ہے آپ کی جو ایٹمی پاور ہے. صحیح بات ہے. نہیں تو شعیب بھائی, ابھی آپ ماشاء اللہ سے ایک جاپان کا بھی دورہ کر کے ہیں, بڑا کامیاب, وہاں کے جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو کیا وہاں پر بھی جو بزنس مین ہیں وہ یہی باتیں کر رہے ہیں کہ اب جو انویسٹمنٹ ہے کسی نیوکلیئر پاور میں ہی کرنی ہے؟ نہیں, اس پہ دیکھیں جی جو ہے نا وہ تو آپ جو جاپان کی بات کرتے ہیں وہ تو وہاں پہ آج سے وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ہیروشیما ناگاساکی کے بعد جو جاپانی قوم تھی وہ تو بالکل ایک ختم ہو گئی تھی. وہ قوم جو کہ بڑی ایک ایسی قوم ہوتی تھی جو کہ آپ نے ان کے سمورائے کا بھی سنا ہوگا, اور وہاں کے اب اس کے بعد سے انہوں نے بالکل وہ امریکہ کے زیر لگی چلے گئے, تو انہوں نے ان کو بالکل ایسا بنا دیا جیسے کہ روبوٹ ہوتے ہیں. تو وہ اس کے بعد جو وہ قومیں جو ہے ان کے لیے تو بم جو ہے نا یہ جو لڑائی ہے ان کے لیے تو ایک قسم کی شجر ممنوع ہے, تو وہ جو سوچتے بھی نہیں ہیں.
وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس یہ وہ ڈیموکریسی اور بڑے وہ ایک اس طرح کے چیز دنیا میں رہتی ہے جو کہ ایک بڑی آئیڈیل دنیا ہوتی ہے. لیکن حقیقت میں دنیا وہ نہیں ہے جو کہ نظر آتی ہے. اب آپ سوچیں بڑے بڑے یہ آپ کے سامنے دیکھ لیں ویسٹرن آپ کو بڑے نظر آتے ہیں جی ہیومن رائٹس کے چیمپئن, آپ کو ایسے لگائیں گے جی وہ جی کتے کو بھی کچھ ہو جائے تو وہ جی یہ کیا ہو گیا ہے. ان کو نظر نہیں آتا کہ فلسطین میں کیا ہوا ہے, کیسے انہوں نے جو ہے نا وہ اسرائیل نے ان کو مارا ہے, کیسے ان کے ساتھ ان کی وہ گھر تباہ کی ہے, بچوں کی انہوں نے کیا کچھ نہیں ہوا وہاں پہ. کسی کو نظر نہیں آیا, نہ ویسٹ کو نظر آیا ہے, نہ ہی میں کہوں گا ہمارے جو زبانی جو قوم ہے ان کو بھی نظر نہیں آیا. وہ بھی ابھی کیونکہ وہ امریکہ کے ابھی بھی وہ جو ہے وہ کس کو پروٹیکٹ کر کیا کس کے بارے میں بات کرتے ہیں, وہ جی وہاں پہ جی وہ ایرانی یہ کر رہے تھے, ایرانی وہ کر رہے تھے. تو بھائی یہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو وہ تو ان کا نظر آ رہا ہے, لیکن جو انہوں نے جو کیا ہے, جو اسرائیل نے کیا ہے اور جو لے کے ان کو امریکہ کو آیا, تو وہ تو اب سب کے سب نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جی کہ یہ بڑا زبردست وقت آنے والا ہے. میں تو آپ کو پتہ ہے کہ میں تو پچھلے 7 سال سے میں نے جو ہے نا ایک ایسے پروجیکٹ کے اوپر کام کیا ہے جو کہ ہمارے لوگوں کے لیے اور ایک اس پہ لاکھوں کی تعداد میں جابس کریٹ بھی کر سکتا ہے اور یہاں پہ خوشحالی بھی لا سکتا ہے. اور تو میں تو پیچھے نہیں ہٹا. تو پہلے دوستوں میں آپ کو شعیب بھائی کے پروجیکٹ کے متعلق تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ شعیب بھائی نے آج سے 7 سال پہلے یہ دیکھا کہ جتنی بھی گاڑیاں تھیں دنیا کی جو گلوبل ٹریڈنگ ہبز ہیں وہ ساری کی ساری مڈل ایسٹ میں موجود ہیں, اور یو اے ای میں بالخصوص تو ہوتا ہی یہ تھا کہ جاپان اور دیگر ممالک سے گاڑیاں پہلے وہاں پر آتی تھی اور وہاں سے ان گاڑیوں کو ریفربش کر کے وہ آگے افریقہ اور دیگر ممالک میں بھیج دیتے تھے. تو شعیب بھائی نے یہ خیال سوچا کہ ہم وہ جو بزنس وہاں پر ہو رہا ہے اس کو کراچی کیوں نہیں لے کر آ سکتے, کیونکہ پاکستان میں ریٹ بھی کم ہے, مزدوری بھی کم ہے, یہاں پر یہ جو پروجیکٹس ہیں زیادہ بہتر انداز میں چلائے جا سکتے ہیں. اور یہ جو خواب تھا ماشاءاللہ سے اب 7 سال ہو گئے ان کو جنگ لڑتے ہوئے. تو اب شعیب بھائی ذرا آڈینس کو بتائیں کہ یہ آپ کی جو جنگ ہے کدھر تک پہنچی ہے. بس یہ جی ایسے پہنچی ہے کہ ہم جیسے پہلے تیار تھے ابھی بھی تیار ہے. تو جو دوسری سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ہے. کیا اگلے 6 ماہ کے اندر عوام کو کوئی خوشخبری آپ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ میں بہت پر امید ہوں کہ اگلے 3 مہینے کے اندر جو ہے نا ہمیں جو SIFC کے فورم نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے جی. ہماری جو پاک فوج کے جو افسران جو اس پہ جو کام کر رہے ہیں اور وہ بڑی ایک محنت سے اس پہ کوشش کی ہے انہوں نے کہ ملک کی اکانومی کے لیے انہوں نے جو ساتھ میں اپنی ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے, اس میں سویلین بھی ہیں, اس میں فوج کے بھی افسران ہیں. ہمیں پوری سپورٹ ان کی حاصل ہے اور وہ اس طرح ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کی اکانومی بہتر ہو. وہ سب چاہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہمارا ہی حصہ ہیں. تو اور جب یہ ایک کولیبریشن سے سارا کام ہوگا تو انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی. اس میں ہمیں سندھ گورنمنٹ طرف سے ہمیں ٹائم لگا ہے, ان کے کوئی لا, ان کی بیوروکریسی, اس پہ کافی انہوں نے ہمیں جی اس میں ہمیں پریشانی آئی ہے, لیکن ہم ڈٹے رہے ہیں. اب یہ ہے کہ اب ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگلے 3 مہینے کے اندر جی ہم لوگ کک سٹارٹ ہو سکتا ہے پروجیکٹ. اچھا تو شعیب بھائی ذرا میں چاہتا ہوں آپ آڈینس کو بتائیں کہ آپ کا یہ پروجیکٹ اگر انشاءاللہ سندھ میں شروع ہو گیا جی تو اس سے کتنی نوکریاں آئیں گی پاکستان میں, کتنا پاکستان کو بزنس کی صورت میں فائدہ ہوگا, کتنی فارن انویسٹمنٹ آئے گی, ذرا تھوڑا سا ہمارے لوگوں کو. جی میں اس سے پہلے جو ہے نا آپ کو دبئی کا ذکر کرتا ہوں کہ یہ جو بزنس ہم یہاں پہ لے کر آ رہے ہیں ایکچولی یہاں پہ آلریڈی پچھلے 25 سال سے یہ دبئی میں ہو رہا ہے. دبئی میں فری زون بنے ہوئے ہیں, انہوں نے فری زون سے ہی انہوں نے اپنی ایک بہت ترقی کی ہے. ٹورزم وہاں پہ جو ہے نا بزنس ٹورزم ہوئی ہے. وہ ایک جو فری زون کا آئیڈیا تھا وہ یہی تھا کہ آپ جو ہے نا اس پہ آپ کو جو بھی آپ وہاں پہ باہر سے کوئی چیز آئیں گی وہ اس کو ریسائیکل کر کے, ریفربش کر کے, ریکنڈیشن کر کے وہ دوبارہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. نہ تو جو دبئی میں گاڑیاں بنتی ہیں, نہ ہی وہاں پہ مشینیں بنتی ہیں. وہ کوئی دنیا بھر کا وہ ہب بن گیا ہوا تھا, وہ ٹرانزٹ بنا ہوا کہ وہاں سے ایک ملک سے آ رہی ہے اور وہاں پہ اس کی ویلیوڈیشن ہوتی ہے. تو وہ کتنا بزنس ہے یہ تقریباً اس وقت جو دبئی میں اس وقت بزنس ہے نا جی, جو ہم نے جو لائنس پہ کام کر رہے ہیں وہ کوئی $30 ارب کا بزنس ہے سال کا. ایک سال کا 30 ارب. پاکستان کا جو اس وقت میں آڈینس کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جو بیرونی قرضہ ہے وہ $150 ارب ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 5-10 سال میں پھر یہ قرضہ آپ کے پروجیکٹ؟ دیکھیں جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ سے جو میجر چنگ جو بزنس کا ہے نا وہ ہمیں 5 سال لگیں گے اس کو اس سٹیج پہ پہنچنے پہ, جس پہ کہ ہم تقریباً کوئی 15 سے 20 ارب ڈالر کا سال کا بزنس کر رہے ہوں گے. اس میں اس میں سے جو ویلیوڈیشن اور جو اپنا ایکسپورٹس کے ساتھ جو پروسیڈز آئیں گی اس کے ساتھ جو اپنا ہماری اکانومی میں وہ پیسے شامل ہوں گے, تقریباً کوئی سال کا ہم سمجھتے ہیں جی کہ کوئی 2.5 سے 3 ارب ڈالر جو ہے نا
سال کا ہم اس میں کور کر سکتے ہیں جو ہماری اکانومی میں جو آ سکتا ہے. اور اس میں جو ہے نا جو جابس کریشن ہے جی وہ تقریباً ہم اس میں مور دین 100,000 جو ہے 1 لاکھ سے زیادہ جو ہے نا امپلائمنٹ جو ہے نا اس میں جنریٹ ہو سکتی ہے. تو یہ شعیب بھائی آپ کا پلان کیا ہے کہ آپ نے صرف سندھ میں رکھنا ہے یا اس کو پاکستان نہیں؟ اس میں دیکھیں جی کیونکہ ہماری جو سمندر کی جو ہماری جو پورٹس ہیں وہ ہماری ظاہر ہے جو اس میں کراچی میں ہے, اس کے بعد جو ہے وہ پھر گوادر میں ہے, اور کچھ پورٹس ہیں وہ بکران کی سائڈ پہ بھی ہے, وہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. یہ ہم اس کو ایک سکسیس سٹوری فرحان بھائی بنانا چاہتے ہیں. پہلی اپنی ایک سکسیس سٹوری بنانا چاہتے ہیں کہ ہم کر کے کچھ دکھانا چاہتے ہیں, پروف کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے اپنے لوگ اگر اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اس میں آتے ہیں, تو آپ کو کسی باہر کی ضرورت نہیں ہے. اور ملک میں اس وقت تک ترقی نہیں ہوگی جب تک اپنے لوگ خود پاکستانی جو ہے انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. تو میں اس کو اپنی ایک مثال بن کے یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, ہم وہ سب کچھ کام کر سکتے ہیں جو ہم دوسروں کو کہتے ہیں آئیں آپ انویسٹمنٹ لے کر آئیں, آپ یا کریں. کسی نے نہیں آنا جب تک ہم خود انویسٹمنٹ نہیں کریں. اچھا شعیب بھائی, ایک یہ سوشل میڈیا کے اوپر آج کل SIFC کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کافی تنقید ہوتی ہے, اور ایک محسوس پارٹی ہے ان کے لوگ بھی کہتے ہیں جی SIFC کوئی کام نہیں کر رہی. تو آپ تو چونکہ ایک بزنس مین بھی ہیں اور پاکستان کے لیڈنگ بزنس مین میں سے ایک ہیں, اور آپ نے ڈائریکٹلی SIFC کے ساتھ انٹریکٹ بھی کیا, تو آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی SIFC جو ہے نا وہ ان کا جو ایک بیسک جو موٹیو تھا نا وہ یہ تھا کہ وہ جو اس میں جو ہرڈلز اور جو عام بزنس مین کو جو انویسٹر اس میں جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے اس کو پیش آتی ہیں, بیوروکریٹک آتی ہیں, اس کو طرح طرح کی جو ہے نا اس میں مشکلات آتی ہیں, اس کو عبور کرنے کے لیے انہوں نے ایک ادارہ بنایا جس میں کہ سویلین اور آرمی کے جو ہے نا وہ حاضر ڈیوٹی جو افسران ہیں اس کے اوپر مشتمل انہوں نے جوائنٹ ایک ایفرٹ کی ہے. اس میں ایشو جو ہے جی وہ اس کے جو یہ ہیں کہ ان کے پاس فیڈرل میں تو ان کے پاس سب پاورز ہیں, اس کے اوپر وہ بہت کام کر لیں, لیکن جب صوبہ میں جاتے ہیں پروونسز میں تو وہاں کی جو بیوروکریسی ہے اس کے ساتھ جو ان کی کوآرڈینیشن ہو پاتی ہے, وہ چونکہ یہ جو 18 امینڈمنٹ والا جو معاملہ ہے جس میں کہ صوبہ کو خود مختاری دی گئی ہوئی ہے, جو پروونسز ہیں وہ بعض جگہ ان کی بات نہیں مانتے, وہ اپنی مرضی کرتے ہیں اور وہ اپنی اس میں یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا اس میں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہو. تو اس میں جو کوآرڈینیشن کا ایک جو تال میل ہے نا وہ نظر نہیں آتا, جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہم سفر کر رہے ہیں, SIFC سفر کر رہی ہے, اور ملک کی جو ایک ترقی ہے جو بڑے ایزیلی بہت اچھی پیمانے پہ ہو سکتی تھی وہ اس پہ سفر کی ہے. تو میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ اگر یہ کوآرڈینیشن جو ہے نا وہ اگر اس پہ بہتر بنایا جائے, جس میں کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے نا اپنے وہاں پہ آپ کے جو ہے جو پروونسز میں آپ کے کوآرڈینیٹر ہو, فوکل پرسنز ہو, اور وہ اس پہ امپلیمنٹ کرائیں, آپ ان کی CM کے ساتھ ان کی بیوروکریسی کے ساتھ ایک کوآرڈینیشن کر کے اس کا جو ہے نا فقدان ہے, اس پہ ابھی بھی جو ہے نا کام ہونے والا باقی ہے. دیکھیں میں تو جو ہے نا جی فرحان بھائی اس کو ایک جہاز سمجھ کے کر رہا ہوں, اس لیے تو میں تو اس پہ چھوڑنے والا نہیں ہوں. لیکن بہت سے انویسٹر جو ہوتے ہیں نا فرحان بھائی, جب وہ فارن انویسٹر یہ سوچ دیکھتے ہیں نا کہ یار ان کے سامنے پوری دنیا ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم یہیں پہ کیوں انویسٹمنٹ کریں, وائی پاکستان. تو اس کے لیے آپ کو جب تک یہ چیز جو آپ کی جو پرابلمز ہے اس کو آپ دور نہیں کریں گے نا, تو وہ لوگ جو ہے نا پھر وہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں جی ہم ہمت ہار جاتے ہیں, وہ چھوڑ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ جب ہمیں اتنی تقرب کر کے کرنا چاہتے ہیں انویسٹمنٹ, یہاں پہ آنا چاہتے ہیں, زمینوں کے ان کو بڑے مسائل ہیں, زمینیں وہاں پہ بہت جھگڑے والی زمینیں ہیں, بہت سے ایسے مسئلے ہیں جو کہ بیوروکریٹک جو ہے نا وہ بڑے آسانی سے حل کیے جا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے نا ایک ول چاہیے, اور ول جو ہے نا اس میں ظاہر ہے آپ کو ایک پولیٹیکل بھی لیڈرشپ کو بھی آپس میں بیٹھ کے اس پہ کرنا چاہیے کہ یار یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ صرف ہمیں وہاں پہ کیا ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے, تو جب یہ سوچ ختم ہوگی, یہ سوچیں کہ یار ہمارے فائدے سے ہی ملک چلے گا, تو ہمیں سب کو جو ہے نا ملک چلے گا تو یہ ہمیں سب کو فائدہ ہوگا. تو کاش یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا لانا بڑا ضروری ہے. اس کے لیے پولیٹیکل اور جو ہے نا جو بیوروکریسی ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہاں پہ ہونا یہ چاہیے کہ آپس میں ان کا تال میل ہو, اور وہ ایک آؤٹ آف باکس جا کے سولوشن نکالے کہ جی آپ سوائے یہ کہ آپ ایک میٹنگ بلانے کے اوپر اس کے بعد آپ میٹنگ بلاتے ہیں, اس کے بعد آپ بھول جاتے ہیں, اس کی فالو اپ نہیں ہوتا. فالو اپ میں آپ کو بتاؤں فرحان بھائی کہ میں کیا ہوتا ہے, ادھر سے میٹنگ اٹینڈ کرتا ہوں اسلام آباد, اس کے بعد میں جا کے کراچی بیٹھا ہوتا ہوں, خود جا کے وہاں پہ نا لوگوں سے مل رہا ہوتا ہوں. میں سال میں پتہ نہیں اتنا چکر لگتے ہیں کہ یقین کریں کہ میں خود سوچتا رہتا ہوں یار میں تو بس ہائی وے میری بن گیا ہوں میں, کہ بس ادھر سے. لیکن ایک اپنے اوپر ایک یہ
مشن میں نے بنایا ہوا ہے کہ اپنے ملک کے لیے اگر ہم ترقی کا کوشش کریں گے اللہ راضی ہوگا. اگر کچھ ہم اچھا کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ راضی ہو گیا تو سب مل گیا سب کو. اچھا شعیب بھائی، جو اوور آل ایک ملکی اکانومی کی صورت حال ہے، جی. آپ نے دیکھا کہ 2-3 سال پہلے تو یہ شور ڈلا ہوا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. اس کو آج کل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور آنے والے دور میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں اس پہ جی یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے جی اس کا بہت رول ہے اس میں. دیکھیں اس میں میں کسی کو کوئی کرٹیسائز بھی نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کوئی بہت تعریف کروں. لیکن میں نے جو فیل کیا ہے کہ جو اس وقت جو موجودہ قیادت ہے، خاص طور پہ جو ہماری آرمی کی قیادت ہے اور اس کو ساتھ لے کے جو اپنا ساتھ وہ اپنے جو سویلین کو چلا رہے ہیں، ان میں اندر بہت ول ہے. ان کی ول ہے کہ ہم نہ کچھ کر کے دکھائیں. اس پہ ہمارے پاس یقین کریں کہ فرحان بھائی یہ ایک پروجیکٹ ہے، یہ میں نے کر کے کامیابی کر لی. میں نے 10 چیزیں آگے اور سوچی ہوئی ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے بہت کچھ آگے کر سکتے ہیں. ہمارے پاس منرلس کا جو ہے نا ایک خزانہ ہے پورا. ہم ان کی اگر پروسیسنگ پہ کامیاب ہو گئے فرحان بھائی تو یہ 150 ارب یا 130 بلین ڈالر کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہمارے پاس ٹریلینز آف ڈالرز کے ذخائر ہیں جس کو کہ اگر ہم اس کو یوٹیلائز کریں ہم اپنے ملک کی لوگوں کی تقدیر بدل سکتے ہیں. ایک ہی نہیں، پھر ہمارے پاس بلو اکانومی میں بہت جو ہے نا چام ہے. آپ کی جو سی فوڈ کی جو ایکسپورٹس ہیں اس پہ بہت اس میں جو ہے نا چام ہے. پھر آپ کے پاس جو ہے نا وہ ٹیلنٹ جو ہے نا اس کی کمی نہیں ہے. آپ کے پاس ینگ جنریشن ہے، ینگ لوگ ہیں جو کہ ہم سب سے بڑا ہمارا سرمایہ ہے. آپ کہیں ان کی مورگن اسٹینلے یا جتنی بڑے بڑے بلومبرگ ان کی آپ نکال کے دیکھ لیں تجزیے، وہ ہمارا وہ شمار جو ہے نا اگلے 50 سال میں دنیا کی 10 اکانومی میں کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے میں ٹیلنٹ بہت ہے، بہت ٹیلنٹ ہے لوگوں میں. لیکن اس کو اصل مسئلہ یہ یوٹیلائز نہیں کیا جاتا. ہم جہاں پہ بھی ہمیں جو یہ اب اس کی مثال لے لیں چھوٹی سی کہ کرکٹ کی ٹیم تھی. کرکٹ کی ٹیم میں انہوں نے بہت سے جو ہے نا مسٹیکس کیے. جو ٹیلنٹ لوگوں کو نہیں لیا اس میں اقربا پروری اور اس میں جو ہے نا وہ فیورزم، وہ یہ کس طرح دور ہونی چاہیے. اس کے لیے جو ویسے بھی لوگ ہوں ان کو چاہیے کہ یہ سوچیں کہ یار ملک کا کیا فائدہ کس میں ہو. دیکھیں کرکٹ اب جو ہے نا وہ خالی کھیل نہیں ہے، وہ ہمارا ایک ایسا ٹونک ہے، بوسٹر ہے. وہ ہمارا مورال بھی ہائی کر سکتا ہے اور ہمارا مورال ڈاؤن بھی کر سکتا ہے. جب آپ کا مورال ہائی ہوتا ہے نا، آپ کا اس ملک پہ یقین ہوتا ہے، آپ کو اپنے لوگوں پہ یقین ہوتا ہے، آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، آپ اس میں لے کے آتے ہیں کہ یہ دیکھو یار کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنا زبردست کرکٹ ٹیم کھیل رہی ہے ان کی. یہ اس لیے جو ہے نا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ کہ کام ہونا باقی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جی میں تو اپنی بات کروں یا میں اور بھی لوگوں کی بات کروں، ہمارے بے شمار پاکستانی ہیں اور اوورسیز ہیں جو کہ وہ باہر رہتے باہر ہیں وہ، لیکن ان کی ہر وقت نظر اس پاکستان پہ ہوتی ہے کہ ہمارا ملک کیسا جا رہا ہے. وہ کہیں پہ بھی رہتے ہیں، وہ بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارا. یہ جو 35-40 بلین سالوں کا آتا ہے نا، یقین کیجیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ اس میں کتنے گنا اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اگر ہم ٹیلنٹ اور اس میں ساتھ میں اگر ہم یہاں پہ اسکلڈ لیبر کی جو ہے نا وہ انسٹیٹیوٹ بنائیں. ہم اسی جو آپ کے بے روزگار ہیں ان کو اگر ہم لوگ اسکلڈ لیبر کی شکل میں لے کے آئیں، ہم ان کے اوپر انویسٹمنٹ کریں فرحان بھائی، ہم بہت اضافہ کر سکتے ہیں اپنے سرمایے میں. اور میں خود بھی، میرا یہ پروگرام ہے کہ جیسے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس پروجیکٹ میں اپنے کامیاب ہوں گے اسٹارٹ کر کے، ہم نے میرے ساتھ بہت سے ایسے لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، جاپانی ہیں، UAE کے بھی ہیں اور بھی ملک کے ہیں جو کہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ لانا چاہتے ہیں. ابھی ہمارے پہلے یہ پروجیکٹ کا جو آغاز ہی جو ہے نا فرحان بھائی، اس میں تقریباً $400 ملین کی ہم FDIs میں فورن انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں اور اس میں پاکستان سے بھی انویسٹمنٹ ہے اور باہر کے بھی ہے. ہم صرف اپنی جو ہے نا بنانے کے لیے جو ہے نا ایک پروجیکٹ کی انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے. تو جب ہم نے یہ کر لیتے ہیں نا، کامیابی ہو جاتی ہے ہمیں. اور میں یہ اگلے 3 مہینے تو کوئی دور نہیں ہے. میں نے 7 سال اس کے اوپر ویٹ کیا اور اب مختلف مراحل سے گزرا ہوں. 4 گورنمنٹیں میں نے دیکھی ہیں اور میں نے ہر گورنمنٹ کو وہی کی بات کی ہے ان سے کہ بھائی جان باہر سے کسی نے نہیں آنا، اپنے لوگوں کو عزت دو. جب تک اپنے لوگوں کو بھی عزت نہیں دو گے، ان کو رسپیکٹ نہیں دو گے، ان کے ساتھ بیٹھو گے نہیں، ان کو بات سن کے عمل نہیں کرو گے، کسی نے باہر سے نہیں آنا. اچھا شعیب بھائی، آپ چونکہ یہ آل پاکستان آٹو موبائل ایسوسیشن کے پیٹرن ان چیف ہیں، تو آج کل جو پاکستان کی یہ کار پالیسی ایک جاری ہے جی، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ آج کل یہ چائنیز گاڑیاں بہت زیادہ آ رہی ہیں مارکیٹ میں، ہر روز نئی کمپنی آ رہی ہے، تو ذرا عوام کو بھی آپ سے مشورے لینے ہیں، تو تھوڑا سا بتائیں کہ عوام کے لیے کیا اچھا ہے. جی اس میں جو ہے نا میرا جو موقف ہے نا وہ یہ ہے کہ جہاں تک الیکٹرک گاڑی کا تعلق ہے نا جی، وہ تو ابھی اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو مارکیٹ ڈیولپ کرتے ہوئے، کیونکہ اس میں جب تک آپ کی جو بیٹری کی جو ایک اس کی
کیپیسٹی ہے نا وہ جو اس کی ایک لائف جو ہے وہ 10 لاکھ کلومیٹر تک نہیں چلی جائے گی نا. اس میں نئی نئی چیزیں آتی رہیں گی. تو جب نئی چیزیں آئیں گی تو وہ پھر ظاہر ہے پہلی جو گاڑی ہے اس کی وہ ویلیو گرتی جاتی ہے جیسے جیسے ٹیکنالوجی بہتر ہوگی. اور جب تک ایک بینچ مارک نہیں بن جائے گا نا اس کا, اس وقت تک جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی اور اس میں گاڑیوں کی جو اس میں ڈیپریسیشن ہے وہ ہوتی ہے. چائنیز گاڑیاں بہت سی آ رہی ہیں لیکن ان میں سروائیو جو ہے نا وہ 2-4 کمپنی میں سمجھتا ہوں کریں گی, کیونکہ اس میں کمپٹیشن تو ایک تو بہت آ رہا ہے, اور اس میں جو گاڑیاں ابھی وہ ظاہر ہے نئی ان کو 5-6 سال ہی ہوئے ہیں گاڑیوں کو مارکیٹوں میں آئے ہوئے, اور ان کی کوئی ہسٹری نہیں ہے کہ یہ گاڑی چلتی ہے تو اس کی بیٹری کتنے عرصے کے بعد خراب ہو جائے گی, اس کی کوئی کسی کو نہیں معلوم ہے. وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے ایک کووڈ کی دوران میں مختلف آپ جو ہے وہ اس کے لیتے رہے, وہ جو کیا کہتے تھے اس کے جی وہ بوسٹر شاٹ لیتے رہے تو کوئی وہ کسی کا چلا کسی کا نہیں چلا, تو وہ ابھی کچھ آپ کو پتہ نہیں ہے. یہ ایک وہ ایک فرنٹیئر جو ہے نا اس کی کوئی ابھی وہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. یہ بتائے عوام کے لیے گاڑیاں سستی ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ لوگ دیکھیں جی, جہاں تک ہم نے جس پہ بڑی اسٹرگل کی ہے کہ گاڑیوں کی جو امپورٹ ہے نا اس کو ہم لے کر آئے کمرشل امپورٹ میں اور بینکنگ چینل کے تھرو, کیونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ڈاکومنٹڈ ہو بزنس یہ, اور اس میں جو پاکستانی جو بزنس مین ہیں جو کہ اپنے ایک تھرو بینکنگ چینل گاڑیاں امپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو اجازت ہو, تو وہ چاہ کے وہ جو گاڑی منگائیں تو اپنے نام پہ منگائیں, ان کی جو ٹیکس پے کریں تو اپنے نام پہ ٹیکس پے کریں, اور جو گاڑی بیچیں کس کو تو وہ بھی ایک ٹیکس میں آئے. تو وہ جو اس کی جو انہوں نے گورنمنٹ نے ابھی پالیسی تو بہت زبردست بنائی ہے اس کو نا کمرشل امپورٹ کے لیے, یہ سپٹمبر میں اناؤنس ہوئی تھی, لیکن بدقسمتی سے پھر وہی بیوروکریسی, اور وہ اس میں بیوروکریسی نے جی اس میں 1-2 ادارے ہیں گورنمنٹ کے جو کہ اس کو فیل کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. تو بہرحال ہم لوگ اپنی ابھی کوشش میں لگے ہیں کہ ہمیں اس میں کامیابی یہ ہو رہی ہے کہ ہماری جو مختلف جو ذمہ داران جو ہیں, منسٹری آف کامرس ہے, منسٹری آف انڈسٹری ہے اور FBR ہے, ان کے نمائندوں ان کی جو آفیسرس ہیں ان سے کافی میٹنگز ہوئی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگلے 15 سے 20 دن میں یا مہینے کے اندر یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس سے جون میں جو ہے نا یہ پالیسی نہیں آ رہی R2 پالیسی, اس میں انہوں نے سال کی پابندی بھی گاڑی کی ختم ہو جائے گی. آپ چاہے 10 سال پرانی منگا سکے سبجیکٹ ہو کہ اس کی کنڈیشن ٹھیک ہو, اس کی پری شپمنٹ انسپیکشن ہوا کرے گی گاڑی جو باہر سے آئے گی. اس میں پھر جو کوئی ایک ہوتا ہے ایسا کہ جو کوئی ایکسیڈنٹ گاڑی آ جاتی ہیں یا کوئی میٹر اس کا وہ ٹیمپر ایسی وہ سب ختم ہو جائے گا, اس سے لوگوں کو اعتماد ہوگا. پھر اس سے کیا ہوگا کہ ایک مارکیٹ میں کمپٹیشن آئے گا. جب کمپٹیشن آئے گا تو یہ جو ہمارے سو کار اسمبلرز ہیں ان کو جو ہے نا مارکیٹ میں سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا, اور یہ اسی وقت اگر یہ کامیاب ہونا چاہیں گے تو ان کو اپنی کوالٹی بہتر کرنی پڑے گی گاڑی, ایئر بیگز لگانے ورنہ یہ آؤٹ ہو جائیں گے. ایئر بیگز ان کو لگانے پڑیں گے, اس کے بغیر ہی گاڑی. ایگزیکٹلی, کیونکہ اس میں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ پیسہ تو بہت کمایا انہوں نے, اس پر ٹیکنالوجی پہ انہوں نے نا وہ انویسٹ نہیں کیا. بدقسمتی سے دیکھیے کہ آج سے 35 سال ان کو ہو گئے آئے ہوئے یہاں پہ, لیکن آپ کے سامنے ہی ہے کہ جو یہ تھائی لینڈ ہے اور ملیشیا ہے وہاں پہ 10-15 سال ہوئے ہیں ان کو سٹارٹ کیے ہوئے بزنس, اور وہاں سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. یہ ابھی تک ایک گاڑی ایکسپورٹ نہیں کر سکے, اور ہمیں وہ دکھاتے ہیں جی وہ جی 40 گاڑیاں وہاں جانی ہے, پتہ چلتا ہے کہ وہ خود ہی خرید کے وہاں پہ دکھا دیتے ہیں کہ آپ نے اتنی گاڑی ایکسپورٹ کی ہے, حالانکہ وہ پریکٹیکلی جو ہے نا وہ ایک ڈمپ ہو جاتی ہے. شعیب بھائی, ایڈاس کا فیچر ہی نہیں آیا. مطلب میں دیکھتا ہوں آج کل کو 8 سال 10 سال پرانی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں تو ان میں ایڈاس کے فیچرز ہوتے ہیں پراپر. جی, ان کی گاڑیوں میں وہ فیچر سرے سے موجود ہی نہیں 2025 تک. نہیں, انہوں نے انویسٹمنٹ ہی نہیں کی نا. دیکھیے وہی انہوں نے جو ہے نا اس کے اوپر جو اپنے پلیٹ دیکھیں آپ کی جو سبھی لائن ہوتی ہے نا اس کے اندر آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. نئے ماڈل آ رہے ہوتے ہیں, فیول جو آپ کی انجن جو ہے انجن ہی نہیں بنائے انہوں نے وہاں سے باہر سے منگاتے ہیں. 80% ابھی بھی جو مین کمپوننٹس ہیں نا گاڑیوں کے وہ سب باہر سے آ رہے ہیں. اب جیسے ہی وہ ریٹ ڈالر کا بڑھتا ہے وہ آٹومیٹکلی ان کو پرائس بڑھانی پڑتی ہے. جب پرائس بڑھاتے ہیں تو وہ کمپیٹیبل ہے ہی نہیں, اور وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے. وہ کمپیٹ کیسے کریں گے؟ جو یوز گاڑی ہے اب وہ اس کی کوالٹی والے جو جاپانی جو گاڑیاں بنی ہوتی ہے جاپان میں بنی ہوتی ہے اس کی کوالٹی اور ان کی کوالٹی کا زمین آسمان کا فرق ہے. تو وہ کیوں لوگ لینا چاہتے ہیں سیکنڈ ہینڈ گاڑی؟ بھائی وایا جب آپ کو اگر نئی گاڑی ملے تو کون لے گا پرانی گاڑی؟ لیکن مجبور ہیں لوگ اس لیے کہ وہ کوالٹی اتنی اچھی گاڑی ہوتی ہے, اس کے بدلے میں یہ نئی گاڑی کو یہ کہتے ہیں لیکن وہ بالکل وہ آپ سمجھ لیجیے کہ وہ ٹین ڈبہ ہوتی ہے. تو جب تک یہ اپنا صحیح نہیں کریں گے ان کی یہ کامیاب نہیں ہوگی. اور یہ ہم یہ جو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جون سے جو ہے نا گاڑیوں کی گورنمنٹ ڈیوٹی بھی کم کر رہی ہے اس پہ, اور پرانی اس میں مطلب 10 سال پرانی بھی 15 سال پرانی بھی گاڑی آ سکے گی.
تو ہمارا جو ایکچولی یہ انہوں نے کیا یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ ایس یو وی اور اس طرح جو کراس اوور جو ہے نا مطلب کروڑ روپے کی گاڑی، اب جو ایک وہ آدمی جو کہ جس کے پاس تھوڑے پیسے ہیں، کوئی 10-15 لاکھ 20 لاکھ میں، اس کے پاس بیچارے کے پاس رینج ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ کیا لے، بتائیں وہ کدھر جائے، وہ مجبور ہے 30-20 سال پرانی گاڑی خریدنے کے اوپر. اور وہ جب یہ گاڑیوں کی اس کی آگے سے یوز گاڑی کی کھل جائے گی نا مارکیٹ کے، اس میں آپ پرانی 10 پرانی بھی گاڑی آ سکے گی، وہ ان کی نئی گاڑیوں سے بہتر ہوں گی. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس میں 660 cc ہے وہ آپ کو 15 لاکھ سے 20 کے اندر آپ کو. ہاں بالکل، یہ تو بریکنگ نیوز دے دی جی. میں آپ کو یہ بالکل یہ اور یہ سب ڈیسائیڈ ہو چکا ہوا ہے، یہ سب ڈیسائیڈ ہو چکا ہوا ہے. اس کے باقاعدہ گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن بھی ایشو کر چکے ہیں کہ 5 سال کے اس جون سے جو ہے نا، میں آپ کو نوٹیفیکیشن کی کاپی بھی دے دوں گا کہ 5 سال سے جو سال کی پابندی ختم ہو جائے گی جون سے انشاءاللہ. یہ باقاعدہ ان کی، اور یہ 5 سال میں یہ ڈیوٹیز جو ہے نا اس کو یہ فیز آؤٹ کر رہے ہیں. یہ سب ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ 2030 تک یہ گاڑیوں کی ڈیوٹی جو ہے نا، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو لوکل اسمبلرز کو جو کاسٹ پڑ رہی ہوگی CKD کٹ پہ، وہی جو یوز گاڑی پہ پڑ رہی ہوگی. اس وقت پھر ان کو اپنا مطلب ان کو انہوں نے وہ دودھ کے فیڈر لگائے رکھے ہیں 3 سال. اب ان سے فیڈر اتارے ہیں تو اب یہ مارکیٹ میں ان کو اوپن کمپٹیشن ہوگا کہ اگر یہ سروائیو کرنا ہے تو پھر دین دے ہیو ٹو میک دیئر وے، ادروائز یہ آؤٹ ہو جائیں گے. اور کاروبار دیکھیں کیپٹلزم میں یہ ہوتا ہے کہ جو نہیں سروائیو کر رہے گا وہ کوئی اور کام کر لے. بھائی کیوں آپ ایک نکارا چیز بنا کے لوگوں کو اپنا لوٹنے لگے ہوئے ہو؟ تو یہ بڑی زیادتی ہے یہ لوگوں کے ساتھ. تو چلے دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. لیکن اختتام سے پہلے میری بھی آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنے دوست یہ شو دیکھ رہے ہیں وہ دعا کریں کہ شعیب بھائی کا جو پروجیکٹ ہے اس کو اللہ پاک کامیاب کریں. اب بالکل فائنل سٹیجز پر پہنچا ہوا ہے، تو ہماری دعا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کے لیے نوکریاں پیدا ہوں، ہماری معیشت میں وہ ایک اہم کردار ادا کرے. اور اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ.